آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کے زوال کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اس کی وجہ کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ ایک انتہائی خفیہ خط تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سن رہے ہیں، ایک خفیہ خط۔ جب ولی عہد محمد بن سلمان نے راتوں رات اپنے ہی خاندان کے 200 سے زائد طاقتور ترین شہزادوں کو قید کر دیا تو دنیا بھر کے میڈیا نے دوستو آپ کو یہ حقیقت نہیں بتائی۔ انہوں نے اسے صرف انسداد بدعنوانی کی کارروائی کہا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس رات ایک 1400 سال پرانی پیش گوئی پوری ہو رہی تھی۔ ایک ایسی پیش گوئی جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف ایک آخری راستہ کھول دیا تھا۔ آخر اس ایک خط میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے ایک بادشاہ کو اپنے ہی بھائیوں کو جیل میں ڈالنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کے سب سے طاقتور خاندان کے اندر آپس میں اتنی شدید جنگ کیوں چھڑ گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے دوستو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو اب ذرا غور سے سنیے، یہ جو بڑے شہزادے ہیں یہ ایک دوسرے کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں اور یہ ان کا ایک چھوٹا رشتہ دار ہے جو ان کے سامنے طاقت دکھا رہا ہے، یعنی محمد بن سلمان۔ بڑا کزن یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے طاقت چھینی جا رہی ہے اور بادشاہت کا منصب اس کے چھوٹے کزن کو دیا جا رہا ہے جو عمر میں اس سے تقریباً آدھا ہے۔ تاریخ تھی 4 نومبر 2017۔ اچانک سعودی عرب میں انٹرنیٹ اور پرائیویٹ جیٹس پروازیں بند کر دی گئیں۔ رات کے اندھیرے میں 200 سے زائد انتہائی بااثر شہزادوں کو ان کے محل سے اٹھا لیا گیا۔ ان میں شہزادہ الولید بن طلال بھی شامل تھا جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان سب کو ریٹز کارلٹن ہوٹل کے حالوں میں فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا۔ ان کے موبائلز چھین لیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق ان ارب پتی شہزادوں کو جسمانی تشدد بھی دیا گیا تاکہ وہ اپنے اکاؤنٹس خالی کر دیں۔ لیکن یہ سب کچھ اپنے ہی خون، اپنے ہی چچا اور بھائیوں کے خلاف کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب 2015 کے ایک ایسے واقعے میں چھپا ہے جسے مغربی میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا تھا، جب سعودی عرب کے نوجوان ولی عہد محمد بن سلمان نے ملک کے 400 بڑے کاروباری افراد، شہزادوں اور وزراء کو گرفتار کر کے ایک جگہ محصور کر دیا۔ حال ہی میں دوستو ان میں سے کچھ قیدیوں نے دی گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے نئی تفصیلات بتائیں کہ ان بااثر شخصیات کو گھنٹوں تک مارا گیا اور پیٹا گیا اور نامعلوم تفتیش کاروں نے ان سے رقم بھی ہتھیائی۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ ایسا مظاہرہ تھا جیسے یہ کسی اطالوی مافیا فلم کا منظر ہو۔ محمد بن سلمان نے سعودی تاریخ کی سب سے بڑی صحافی مہم چلائی، ایک ایسی کارروائی جس میں ریاستی اشرافیہ کو نشانہ بنایا گیا، ان کے اثاثے ضبط کیے گئے اور ان کی سلطنتیں توڑ دی گئیں۔ 2015 میں سعودی شاہی خاندان کے اندر ایک 4 صفحات پہ مشتمل گمنام خط لیک ہوا۔ یہ خط کسی عام آدمی نے نہیں لکھا تھا بلکہ اسے شاہ عبدالعزیز کے ایک پوتے نے لکھا تھا۔ اس خط میں واضح طور پر لکھا گیا تھا، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، حکومت کا یہ نیا ڈھانچہ ہماری بربادی کا سبب بنے گا، ہمیں سلمان اور محمد بن سلمان کو زبردستی اقتدار سے ہٹانا ہوگا۔ دوستو یہ خط واٹس ایپ اور خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ شاہی خاندان اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اصل میں محمد بن سلمان سمجھ چکا تھا کہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار کسی بغاوت یا تختہ الٹنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا تختہ بچانے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس نے پہل کی اور سب کو اس ہوٹل میں قید کر دیا گیا۔ دوستو یاد رکھیے گا، سنن ابن ماجہ 4084۔ دنیا بھر کے سیاسی ماہرین اسے صرف طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کہتے ہیں، عام سیاسی چال سمجھتے ہیں، لیکن جب اسلامی اسکالر تاریخ سے باہر نکل کر اسلامی حدیث کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں تو دوستو ایک لرزا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی تمہارے خزانے کے قریب آپس میں لڑیں گے اور وہ خزانہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے مطابق حاکموں کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے، یعنی ان کا باپ بادشاہ یا حکمران تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں 3 شہزادے ہیں اور یہ لوگ حرم کی سرزمین میں ایک ایسی جنگ کریں گے جس میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان یہ ایک داخلی کشمکش ہوگی اور ان میں سے کوئی بھی آخرکار فاتح بن کر نہیں نکلے گا۔ دوستو ذرا غور سے سنیے، اسلامی علماء کے مطابق یہ خزانہ کوئی چھپا ہوا سونا نہیں ہے، یہ خزانہ کعبہ کی نگرانی اور عرب کی حکمرانی ہے اور حاکموں کے بیٹے سے مراد پچھلے بادشاہ کی اولاد ہے۔
آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عرب تاریخ میں پہلی بار ہے کہ شہزادے کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں، ایک دوسرے کی دولت چھین رہے ہیں اور اپنے ہی خاندان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہی وہ سماجی ٹکراؤ ہے جس کی خبر 1400 سال پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ لیکن دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا ایک اگلا حصہ بھی ہے، ایک ایسی علامت جو شہزادوں کی اس باہمی جنگ کے فوراً بعد پوری ہونی ہے، ایک ایسا واقعہ جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ مگر اس راز کو بیان کرنے سے پہلے ذرا رک کر سوچیں، جب ہم دنیا کے سب سے طاقتور خاندانوں کو آپس میں ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور لوگ صرف اقتدار اور دولت کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں، تو ایک عام انسان کا دل بھی دوستو بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب دنیا کے سب سے محفوظ لوگ بھی محفوظ نہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس خوف اور بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اور دوستو، اس بے چینی کا علاج صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اب ہم دین کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو، ہم دور فتن میں ہیں، اور ایک لمحے کے لیے یہاں رکیے کہ ہم کتنی آسانی سے سعودی شہزادوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ دوستو، ہم امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں یوں تلاش کرتے ہیں جیسے کوئی سنسنی خیز فلم دیکھ رہے ہوں۔ کہاں کیا ہو رہا ہے، کون سا دریا خشک ہو رہا ہے، کون سا شہزادہ جیل گیا۔ لیکن دوستو، یہ بات تو حقیقت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوستو اس حدیث کے دوسرے حصے کی طرف۔ اس حدیث پاک یعنی 4084 میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ شہزادے خزانے کے لیے آپس میں لڑیں گے تو مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ مغربی میڈیا اور دنیا کے اسکالرز یہ سب کچھ آپ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ وہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے اپنے رشتہ داروں کو صرف معیشت اور ویژن 2030 کے لیے قید کیا؟ کیونکہ دوستو، سیکولر نظام ایک ایسی روحانی حقیقت کو ہضم نہیں کر سکتا جو ان کی جدید سیاست اور سائنس پر غالب آ جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر امت یہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام سیاسی کھیل نہیں بلکہ آخری زمانے کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، تو لوگ دنیا کی سیاست چھوڑ کر آخرت کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ کیونکہ دوستو، حقیقت تو یہی ہے، یہ دور فتن ہے اور ہم قرب قیامت میں جی رہے ہیں۔ دنیا کی طاقتیں سچ کو چھپانا چاہتی ہیں تاکہ آپ غفلت میں رہیں اور ان کے سیکولر کھیل کا حصہ بنے رہیں۔ اب سوال یہ دوستو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے امت کو اپنی سوچ درست کرنی ہوگی۔ ہر خبر اور ہر جیو پولیٹیکل تبدیلی کو مغربی نظر سے دیکھنے کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا شروع کریں۔ اور دوستو، اب ہمیں اپنی ذات کے تحت ذاتی سطح پر اپنے آپ میں آج سے شروعات کرنی چاہیے کہ آج سے ہم دین کا کام کرنا شروع کریں، اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کریں، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور اس سے مغفرت طلب کریں، اور اس سے دعا کریں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم ان کو پہچان سکیں اور ان کا ساتھ پا سکیں، نہ کہ ان کے مخالفین میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور میری بات اگر آپ کے دل میں اتر گئی ہے تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دنیا اب واقعی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ہم آخری زمانے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔